اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے تنہا اس کائنات کو بنایا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری پیغمبر، شافی محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کی اور اس دین کو مکمل کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 پڑھی ہے۔ اس آیت کی مناسبت سے آج انشاءاللہ اس جمعے کے خطبے میں یوم آخرت کے موضوع پر بات ہوگی۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، علماء نے کہا ہے کہ یہ قرآن مجید کی سب سے آخری سورہ ہے، آخری آیت ہے نزول کے اعتبار سے۔ سب سے آخری آیت نزول کے اعتبار سے آیت نمبر 281 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے 9 دنوں کے بعد پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ کیا ترجمہ ہے اس آیت کا؟ واتقوا یوما، اور اس دن سے بچو، ترجعون فیہ الی اللہ، تم سب کو اللہ کی طرف سے لوٹ کر کے جانا ہے۔ ثم توفی کل نفس، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو، ما کسبت، جو کچھ نے کمایا ہے، وہم لا یظلمون، اور ذرا سا بھی ظلم کسی پر نہیں کیا جائے گا۔ اس دن سے ڈرو۔ کس دن سے؟ جس دن ہم سب کو حاضر ہونا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ یوم آخرت کیا ہے؟ آخرت کے دن پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں ارشاد فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمام نیکیاں یہ نہیں کہ تم مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے تم اللہ پر ایمان لے کر کے آؤ، آخرت کے دن پر ایمان لے کر کے آؤ۔ یہ ارکان اسلام میں سے ہے، آخرت پر ایمان لانا۔ آخرت کیا ہے؟ آخرت کی زندگی ابدی ہے، ہمیشہ کے رہنے والی ہے۔ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ سب کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا اللہ رب العالمین نے ہم کو بطور آزمائش دی ہے، امتحان دی۔ آخرت کی زندگی اصل زندگی۔ حدیث جبریل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتلایا کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یہ ارکان ایمان میں سے ہے، ارکان ایمان میں سے ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ اس دنیا میں جہاں ہم صبح و شام زندگی گزار رہے ہیں اپنی، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ادب و احترام نہیں کرتے ہیں، جو حقوق ہیں ان کی پابندی نہیں کرتے ہیں، یہ دنیا چند دن کی ہے۔ ابدی اور دائمی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ قرآن حکیم کی ہی ایک سورہ ہے سورۃ الاعلیٰ، جس کو ہر جمعے میں امام پڑھتے ہیں۔
اس میں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی حیثیت کو بتایا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو ایسے ہو کہ دنیا کی زندگی کو بہت کچھ سمجھتے ہو، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت جو ہے، یہ بعد کی زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ خیر ہے اور باقی رہے گا۔ اِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، یہی بات پہلے کے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے، پہلے کی جو آسمانی کتابیں تھیں اس میں بھی یہی لکھی ہوئی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ ہو یا موسیٰ علیہ السلام کا صحیفہ ہو، جو بھی انبیاء کو، رسولوں کو کتابیں ملی، ان میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ دنیا کی زندگی چند دن کی۔ قرآن حکیم جو ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 185 سورۃ آل عمران میں، اس میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کے آگے بتایا گیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا کیا ہے؟ چند دن کا سامان ہے، دھوکے کی چیز ہے، یہ دنیا دھوکے کی چیز ہے۔ ہماری ساری تگ و دو صرف دنیا کے لیے ہوتی، ہم آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، جبکہ آخرت ہماری نظروں کے سامنے ہونے چاہیے۔ ایک حدیث جو صحیح مسلم کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ وہ حدیث بیان کیجئے۔ آپ تیار ہوئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے، جس پہ 3 لوگوں کا ذکر تھا۔ ایک وہ جو عالم دین تھا، جو قرآن کا عالم تھا، ایک وہ شخص جو مالدار تھا، ایک وہ شخص جو عالم تھا، ایک وہ شخص جو اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور ایک وہ شخص جو مالدار تھا۔ 3 لوگوں کا ذکر ہے اس میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے اس حدیث کو بیان کرنے کے لیے۔ اس حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ یہی وہ 3 شخص ہیں جس سے جہنم کی آگ تیار کی جائے گی، تب شروعات اسی سے ہوگی۔ ایک وہ شخص جو عالم تھا، ایک وہ شخص جو مالدار تھا، اور ایک وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ حدیث پڑھنے سے پہلے انہوں نے اپنے اوپر لاگو کیا اور بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مرتبہ بیان کرنے کے وقت 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے، یہ حدیث بیان کرنے کے وقت۔ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ کہاں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے سب سے زیادہ روایتیں منقول ہیں، سب سے زیادہ روایتیں ہیں ان کے پاس، ان کے کیا عمل رہے ہوں گے اور ہمارے اور آپ کے اعمال کیا ہیں۔ وہ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے بے ہوش ہو رہے ہیں کہ سب سے پہلے جہنم کی آگ جو شروع کی جائے گی وہ ان 3 لوگوں سے شروع کی جائے گی۔ ایک وہ شخص جو عالم ہے اور قیامت کے دن حاضر ہوگا، وہ اس سے اللہ رب العالمین کے کہو کیا کہتے ہو، تو وہ کہے گا میں تو عالم تھا، میں نے دین کی راہ میں بڑا علم حاصل کیا، اس کے بعد لوگوں کو دین بتایا، تبلیغ کرتا تھا، میں بیان کرتا تھا، میں جلسے جلوس کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے صرف علم اس لیے حاصل کیا، اس لیے دین کی تعلیم دی کہ یہ چاہتا تھا، یہ شہرت چاہتا تھا، یہ چاہتا تھا اس کو لوگ عالم کہیں، اس کی لوگ تعریفیں کریں۔ ایسے ہی مالدار کے ساتھ میں، ایسے جہاد والے کے ساتھ میں، یہ تینوں شخص وہ لوگ تھے جو ان لوگوں نے ریاکاری کی، دکھاوا کیا، دنیا داری کی، دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے کیا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اس سے بڑا کوئی کام نہیں، لیکن وہ بھی اگر دنیا والوں کے لیے، دکھاوے کے لیے ریاکاری ہے تو وہ بھی بیکار ہے، جہنم کی آگ ان سے سلگائی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہوئے 3 بار بے ہوش ہوئے۔ ذرا سوچئے ہمارے اور آپ کے عمل کس کے لیے؟ کیا ہم دنیا کے لیے عمل کر رہے ہیں، دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ آخرت پہ نظر ہونی چاہیے۔ دنیا ہمارے پاس ہے، اللہ رب العالمین نے دے دی ہے دنیا، اس دنیا میں ہم کو آخرت کمانی ہے۔ یہی ہمارے صحابہ کرام کا طرز عمل تھا۔ قیامت کا منظر یاد کیجئے، حشر کا دن یاد کیجئے،
یوم آخرت کو یاد کیجئے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ ما منکم من احد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ ما بینہ و بین اللہ ترجمان۔ اس دن کو یاد کرو جس دن تم میں سے ہر شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے بات کرے گا، اور اللہ کے اور تمہارے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا بیچ میں، خود کھڑے ہو کر کے اپنی کرنی پر بیان کرنا ہے۔ جو کچھ بھی ہم نے اچھا برا کیا ہے، ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہونا ہے، اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اور جس کے لیے بھی کر رہے ہیں اس سب کی جواب دہی ہے، باز پرس ہوگی، سوال ہوں گے۔ ہم کو آخرت کی زندگی کو ترجیح دینا چاہیے۔ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ میں نے پہلے بتایا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ جس کی نظر آخرت پہ رہتی ہے اس کی نظر دنیا پہ نہیں رہتی، دنیا کمانے پہ نہیں رہتی ہے۔ زندگی کا مقصد آخرت کمانا ہونا چاہیے۔ ہمارے عمل جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، حج کا سیزن چل رہا ہے، نیکیاں جو چھپائی جاتی ہیں وہی نیکیاں ہوتی ہیں۔ جن کو ہم بتا دیتے ہیں، جو شو آف کر دیتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امام سفیان ثوری کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو ظاہر ہو گئی نیکیاں ان کو میں نیکیاں شمار ہی نہیں کرتا ہوں، جو میں نے خالص اللہ کے لیے کی ہیں کوئی نہیں جانتا ہے، میرے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ کچھ خاص نیکیاں جو ہمارے اور ہمارے اللہ کے درمیان ہیں وہ نیکیاں اصل نیکیاں ہیں، جو ظاہر ہو جائے۔ آج ہماری نیکیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ کوئی عمرہ جاتا ہے تو دعوت کھلاتا ہے، پورے محلے میں، پورے رشتہ داری میں خبر کرتا ہے کہ دیکھو میں نیکی کمانے جا رہا ہوں۔ آج حج کا سیزن چل رہا ہے، ملاقاتوں کا سیزن چل رہا ہے، لوگ ڈنڈورا پیٹتے ہیں اپنی نیکی کا، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قبول کرے ایسے لوگوں کا حج، لیکن ریاکاری کریں گے تو کوئی بھی عمل، سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من صلی یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا، دکھاوے کے لیے عمرہ حج، کوئی بھی نیکی دکھاوے کے لیے ہوگی وہ اسی کی ہوگی، اللہ مقبول نہیں کرے گا، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ہماری اور آپ کی نیکیاں دیکھیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، من کانت الآخرۃ ہمہ، جس کا مقصد آخرت ہو، من کانت الآخرۃ ہمہ، جس کا آخرت مقصود ہو، کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں، جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے دل کو غنی کر دیتا ہے۔ حدیث سنیے، حضرت انس کیا کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ رہے ہیں جس کا مقصد آخرت پانا ہو، آخرت کی کامیابی ہو، جو آخرت کے لیے کام کرتا ہو، اس کے دل کو اللہ غنی کر دیتا ہے۔ اس کے آگے کا جملہ سنیں، وَجَمَعَ لَهُ شَمَلَهُ، اور جو بھی اس کے مشاغل ہوتے ہیں، جو بھی اس کے کام ہوتے ہیں، جو کام اس کے بکھرے ہوتے ہیں زندگی میں، ان کو اللہ رب العالمین جمع کر دیتا ہے، اس کے لیے زندگی کو آسان کر دیتا ہے، اس دنیا کو آسان کر دیتا ہے اللہ رب العالمین، جس کا مقصد آخرت ہو۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وہ نہیں چاہتا ہے کہ دنیا ملے، پھر بھی اللہ اس کو دنیا دے دیتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا مقصد اگر آخرت میں کامیابی ہو، آخرت کے لیے ہم کام کریں، تو اللہ رب العالمین 3 اجر دیتا ہے یہیں پر۔ کیا کرتا ہے؟ ہمارے دل کو غنی کر دیتا ہے، مالدار کر دیتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ جو ہمارے مشاغل ہیں، جو کام ہیں، جو بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سمیٹ دیتا ہے اگر ہماری آخرت میں نظر ہوگی تو، اور دنیا دے دیتا ہے جبکہ دنیا نہیں چاہیے۔ اس کے برعکس سنیے، ومن کانت دنیا ہمہ، اور جس کا دنیا ہی سب کچھ معاملہ ہو، جس کا مقصد دنیا کمانا ہو، مال کمانا ہو، دنیا کمانا ہو، دنیا کے لیے جو جی رہا ہو، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی آنکھوں کے سامنے اس کی فقیری لے آتا ہے، محتاج کر دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ جو دنیا مانگتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ محتاج کر دیتا ہے۔
وفرق علیہ شملہ، اور اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے. تھوڑے سے کام ہے لیکن کام نہیں ہو رہا ہے، آفس پہ آفس دوڑ رہا ہے، بہت سارے کام اس کے بکھرے ہوئے ہیں، کوئی کام کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا اس کا. اللہ تعالیٰ کاموں کو بکھیر دیتا. وَلَمْ يَأْتِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور اس کو اتنی ہی دنیا ملتی ہے جس کے اتنی نصیب میں ہو. اگر ہم دنیا کے لیے تقاضا کرتے ہیں، اگر ہم دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم اپنا مقصد دنیا حاصل کرنے کو سمجھتے ہیں صحیح، تو ہم کو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ ہم کو فقیر بنا دے گا، محتاج بنا دے گا، ہمارے کاموں کو بکھیر دے گا، اور ہم کو دنیا تھوڑی سی دے گا جو نصیب میں لی ہے وہ. اور اس کے برعکس اگر ہمارا مقصد آخرت ہو، ہمارا مقصد آخرت میں کامیابی ہو، ہم جو بھی عمل کریں وہ آخرت کے لیے کریں، جمع کریں، تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ ہمارے دل کو غنی کر دیتا ہے، ہمارے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے. ایک انسان ہے، ہزاروں کام ہے، تجربے اس کے ہو چکے ہیں. ایک انسان ہے، ہزاروں کام ہے، اس کے کام سب سمیٹتے جاتے ہیں، اپنے آپ ہو جاتے ہیں کام. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام ہوتا ہے. جو آخرت پہ نظر رکھتا ہے، جو آخرت کے لیے نیکی کرتا ہے، اس کو دنیا بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، جبکہ اس کو نہیں چاہیے دنیا. تو آخرت پہ ہم جب نظر رکھیں گے، آخرت کے لیے کام کریں گے، اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے نیکیاں کریں گے، اللہ تعالیٰ دنیا دے دے گا. دنیا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دنیا دے دیتا ہے. عطا بن ابی رباح کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت جا رہی تھی. ابن عباس نے کہا کہ دیکھو تم کو میں جنتی عورت کو دکھاتا ہوں. اس عورت کی مرگی آتی تھی. کیا تھی؟ مرگی کی بیماری تھی اس کے. وہ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجئے میری مرگی کی بیماری ٹھیک ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان شئتی صبرتی، اگر تو چاہ لے صبر کر، اگر تو چاہے تو صبر کر، ولیکن جنہ، اگر تو صبر کرتی ہے تو جنت. وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ لَكَ، اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں تو شفا یاب ہو جائے گی. آج جو لوگ بیمار ہیں، طرح طرح کے خیالات ان کے من میں آتے ہیں، ان بیماروں کے لیے بھی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں دعا کر دوں گا تم ٹھیک ہو جاؤ گی، اگر تم صبر کر لو اس بیماری پر تو تمہارے لیے جنت ہے. وہ صحابیہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں صبر کر لوں گی. جس کو جنت مل رہی ہو صبر کے بدلے کیوں نہ صبر کرے؟ وہ جس کو ابدی اور ہمیشگی کی زندگی گارنٹیڈ مل رہی ہو، اس دنیا کو ٹھوکر مار دے گا وہ. کہا اتنی دعا کر دیجئے جب میں بے ہوش ہوتی ہوں، جب مرغی آتی ہے مجھے، تو جب میں بے ہوش ہوتی ہوں تو میرا پردہ ضائع ہو جاتا ہے، میرا بدن دکھنے لگتا ہے. تو یہ دعا کر دے کہ جب میں بے ہوش ہو جاؤں تو مجھے پردے کا خیال رہے، میرے پردے کا جو ہے معاملہ صحیح رہے، پردہ برقرار رہے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ صحابیات تھیں وہ ہماری، بے ہوشی کے عالم میں بھی پردے کا خیال ہے. آج یہاں ہوش میں رہتے ہوئے بھی بے پردہ ہے عورت. کیا صحابیات کا مرتبہ رہا ہوگا. اللہ تعالی ہم تمام کی خواتین کو، ماؤں کو، بہنوں کو صحابیات کے جیسے بنا دے. بے ہوشی کے عالم میں پردے کا خیال ہے، یہاں ہوش میں رہتے ہوئے بھی بے پردہ ہے. ان شئتی صبرتی، اگر تو صبر کر لے جنت ہے. کون ایسا تاجر ہوگا، کون ایسا کاروباری ہوگا جو یہ سودا نہ کرے، جس کو ابدی اور ہمیشگی کی زندگی مل رہی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مل رہی ہو، کیوں نہ وہ صبر کر لے. یہ ہماری صحابیات. آل یاسر کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، تاریخ میں پڑھا ہوگا. یہ حدیث میں نہیں ہے، تاریخ میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب آپ پڑھیں گے، سوانح عمری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھیں گے جب آپ، تو اس میں یہ ملے گا. آل یاسر پہ عمار، یہ تمام لوگ عذاب دیے جا رہے ہیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو، صبر کرو جنت ہے. اور وہ عذاب کو برداشت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں آخرت میں ہم کو جنت دکھائی دے رہی ہے. ان کو جنت دکھائی دے رہی تھی، اس لیے صبر کر رہے تھے. آج ہم کو دنیا کی ساری رنگینی دکھائی دیتی ہے،
اسی لیے ہم آخرت کو بھول بیٹھے ہیں. ہمارے تمام کام آخرت کے لیے ہونے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہے. چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہے. ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مال نہیں تھا، یہ مت سوچئے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دنیا کو ترجیح نہیں دی. جب صحابہ نہیں دیتے تھے تو ان کے مربی، ان کے معلم پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دنیا کو ترجیح دے سکتے ہیں؟ آج جب کسی بڑے انڈسٹریز کا انتقال ہوتا ہے، کسی بابا کا انتقال ہوتا ہے، یا کوئی بڑا آدمی جب مرتا ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ کتنی دولت چھوڑ کے گیا ہے وہ، کتنے ہزار کروڑ چھوڑ کے گیا ہے وہ، اور پھر کہتے ہیں اس کی اولاد تو کھا لے گی. سوچئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھوڑ کے گئے ہمارے لیے. اگر مال ضروری ہوتا امت کے لیے تو مال کا انبار نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیتے. ایک واقعہ ہے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، حضرت عمر رو رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں داخل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حصیر پہ لیٹے ہوئے ہیں اور بدن پہ کچھ نہیں، لیٹے ہوئے. حضرت عمر دیکھتے ہیں ایک کمرے میں، دیکھتے ہیں ان کے ایک حجرے میں کہ ایک تکیہ ہے چمڑے کی، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے لیٹے ہیں، تھوڑا سا کھانے پینے کا سامان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو ان کے بدن پہ وہ حصیر کا نشان، جیسے کھاٹ پہ لوگ سوتے ہیں آج کل، اگر بدن پہ کچھ نہ ہو تو وہ نشان بن جاتا ہے، ویسے ہی حضرت عمر رونے لگے، کہنے ہیں پیارے رسول آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، یہ کیسر و کسرا کتنے مزے میں ہیں اور آپ کا یہ حال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے سننا اور سمجھنا، اس پر عمل کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا عمر تم یہ نہیں چاہتے ہو ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ کبھی دنیا کو ترجیح نہیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ صحابہ نے ترجیح دی. ہمارا اور آپ کا بھی معاملہ ایسا ہی ہونا چاہیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. پراپرٹی پہ پراپرٹی، پلاٹ پہ پلاٹ، کاروبار پہ کاروبار. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ حاصل نہ کرو، لیکن سب کچھ اسی کو مت سمجھو، ورنہ دنیا حاصل کرنے کے چکر میں جتنی نصیب میں ہو اس سے بھی کم دے گا اللہ رب. آخرت پہ اگر ہماری نظر ہو، ہم اخلاص کے ساتھ اپنے اعمال کو آخرت کے لیے سمیٹ کے رکھیں، ہماری نیکی ہماری جتنی بھی نیکیاں صرف اللہ رب العالمین کے لیے سیپریٹ ہوں، بالکل ہم جانے ہمارا اللہ رب العالمین جانے، پھر تو وہ نیکی ہے. دنیا جان گئی پھر تو نیکی ضائع ہو گئی. نیکی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے آخرت پہ نگاہ ہونی چاہیے. ہم دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، ہم دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، جبکہ سورہ اعلیٰ میں ہر جمعے کو ہم پڑھتے ہیں، ہر جمعے کو ہم سنتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم اور آپ عربی نہیں جانتے. اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے، کیا امام سے کہلوا رہا ہے، ہم نہیں جانتے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو ایسے ہو کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت خیر ہے اور باقی رہنے والی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین بار بار کہتا ہے وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. سب سے آخر میں جنت میں جانے والا شخص، اس کو اللہ رب العالمین اس دنیا سے بڑی دنیا دے گا. یہاں پوری زندگی محنت کر رہے ہیں ایک مکان بنانے کے لیے، ایک کاروبار سیٹ کرنے کے لیے، جبکہ یہاں یہ نہیں کرنے ہم آئے تھے. ہم تو دین پر عمل کرنے آئے تھے، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا زندگی گزارنے آئے تھے، ہم تو سیدھا راستہ پا کر کے دوسروں کو بتانے آئے تھے. دنیا کی زندگی کو ترجیح مت دیجیے، آخرت کے لیے کام کیجیے، آخرت کے لیے تمام نیکیاں بھیجیے. یہ دنیا ہے، اس کو کبھی راضی نہیں کر سکتے ہیں. اس سے بہتر ہے، دنیا کے تمام لوگوں کو راضی کرنے سے بہتر ہے ایک اللہ رب العالمین کو راضی کر لیجیے، ایک اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص کے لیے کام کر لیجیے. اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی. جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بات سامنے آ چکی کہ ہم دنیا پہ نظر نہ رکھیں، آخرت پہ نظر رکھیں. اللہ تعالیٰ مال دل کو غنی کر دے گا.
کاموں کو سمیٹ دے گا، تمام کام اللہ رب العالمین وسائل پیدا کر دے گا، سارے کام ہو جائیں گے آپ کے. اور یہ تجربہ ہے، آپ آخرت کی پر نگاہ رکھ کر کے آپ کام کیجیے، سارے کام انشاءاللہ آپ کے ہو جائیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. آخر میں اللہ رب العالمین کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو خوب نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، پریشانی کو دور کر دے. اے اللہ جو حج پہ جا رہے ہیں ہمارے بھائی، اے اللہ ان کے سفر کو آسان کر دے. اللہ تعالیٰ اخلاص نیت کے ساتھ لوگ حج کرے اور اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.